بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، مگر ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ہارون نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگرخانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم کر دیا، مگر اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ ناظرین، ایک رات ہارون رشید اس قدر پریشانی کے حالت میں تھے کہ انہیں نیند تک نہیں آ رہی تھی۔ شدید اضطراب کے اس عالم میں ہارون نے اپنے وزیر یحییٰ ابن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ ابن خالد ہارون رشید کے استاذ بھی تھے اور انہوں نے ہی بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ ابن خالد سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائے کہ جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ ابن خالد مسکرائے اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، اے استاذ، فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ ناظرین، یحییٰ ابن خالد گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریہ اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل جھپٹ کر شیر کے قریب پہنچی۔ بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، دوڑا، مگر وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ ناظرین، یحییٰ ابن خالد رکے اور سانس لی اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہ کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ زمین پر ہوں۔ اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ ابن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، قحط کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ رب العزت روک سکتا ہے۔ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بن جائے، یہ آفت رک جائے گی۔ ناظرین، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہے، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفتوں سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن خالد نے ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ رب العزت کے حضور گر جائے، اس سے توبہ کیجئے، اس سے مدد مانگیے۔ ناظرین، دنیا کے تمام مسائل اور ان کی حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتے اور جائے نماز میں ہوتا ہے۔
مگر افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں مگر ماتے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر پاتے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے ہوئے ہمارے چینل انفو ایٹ شکیل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا مددگار۔